بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری پاگل نند کو میرا شوہر ہر وقت زنجیر سے باندھ کر رکھتا اور کہتا اسے کھولنا مت، نہ ہی اس کے قریب جانا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ میں بھی نند کے سامنے نہ جاتی۔ جب ایک دن دروازے پر ایک فقیر آیا اور بولا اس کو کھول دے، تیرے گھر نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں چونک گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا شوہر تو خود غربت سے تنگ آ کر رکشہ چلاتا ہے۔ لیکن ایک دن بھوک سے تنگ آ کر نند کی زنجیر کھول دی تو وہ سو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی ڈر کے دروازہ کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس کے درو دیوار سے غربت ٹپکتی تھی۔ ایک کمرے میں میری پاگل نند زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے اس پر بہت ترس آیا کرتا تھا اور میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں اپنی نند سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے کھولنا چاہتی ہوں تو میرے شوہر نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ کبھی غلطی سے بھی صبا کو آزاد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری بہن خطرناک حد تک پاگل ہے اور وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میرے شوہر نے محبت سے میرے ماتھے کو چھوا اور کہنے لگے کہ مجھے تمہاری جان بہت عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچے۔ حامد کی اس قدر محبت اور توجہ پر میں نہال ہو گئی۔ یوں بھی شادی کے شروع کے دنوں میں تو زندگی بہت ہی اچھی لگتی ہے، شوہر کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ان کی بہن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں کچھ خوف زدہ بھی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی نند کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھار میں کمرے کے دروازے سے جھانک کر اسے دیکھتی تو وہ آنکھیں بند کیے پڑی ہوتی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میرا شوہر خود ہی گھر آنے کے بعد نند کے کمرے میں چلا جاتا اور اس کا خیال رکھتا۔ میرا شوہر ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اس لیے وہ دن کے وقت بھی گھر واپس آ جاتا اور نند کا کھانا لے کر خود اس کے پاس جاتا۔ میری نند ایک 18-19 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، لیکن وہ نصیب سے ہار کر ان زنجیروں میں قید تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، پھر بھی اس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں جب بھی کبھی اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی تو مجھے اس کے کراہنے اور چیخنے کی آوازیں آتی۔ میں اپنی نند کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی اور میں جانتی تھی کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن ہمارے گھر تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ نند کے علاج کا بوجھ میں کیسے اٹھاتی؟ میری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے۔ میرا شوہر حامد رکشہ چلاتا تھا اور ایک دن اسی کے رکشے میں بیٹھ کر میں بازار سے گھر لوٹی تو وہ سارا راستہ شیشے سے مجھے دیکھتا رہا اور میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ جیسے ہی رکشے سے اتر کر میں نے کرائے کے پیسے دیے تو اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا اور یوں ہمارے بیچ رشتے کی شروعات ہوئی۔ کافی عرصہ تک میں اور حامد ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور پھر ایک دن حامد میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ میں بھی حامد کی طرح ایک غریب فیملی سے ہی تھی، اس لیے بغیر کسی پریشانی کے میرا اور حامد کا رشتہ ہو گیا اور ہماری سادگی سے شادی ہو گئی۔ حامد نے بتایا تھا کہ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی بہن صدمے سے پاگل ہو گئی، اس لیے وہ اسے ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، ایک پاگل نند ہی تو ہے جو سارا وقت زنجیروں سے بندھی رہتی ہے، مجھے بھلا اس سے کیا تکلیف ہو سکتی تھی۔ جب شادی کے اگلے دن میں نے خوبصورت سی صبا کو زنجیروں سے بندھے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حامد نے صاف صاف کہہ دیا کہ صبا کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے جب دورہ پڑتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ حامد نے بتایا کہ ایک دفعہ صبا نے اس کا بھی سر پھاڑ دیا تھا، اسی لیے میں نے بھی اپنے شوہر کی بات مان لی۔ حامد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کے لیے جان دیتی تھی۔ حامد پہلے کی طرح اب بھی رکشہ چلاتے تھے، لیکن ہمارے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور میں اب زندگی سے تنگ آنے لگی تھی۔ پیسوں کو لے کر روز روز میرا اور حامد کا جھگڑا ہونے لگ گیا تھا۔
حامد بیچارے بھی مجبور تھے، وہ مجھے اچھی زندگی دینا چاہتے تھے لیکن پھر بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ ہمارے گھر مستقل فاقے ہونے لگے تھے، ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے تو ایک وقت خالی پیٹ گزار دیتے۔ ایسے میں صبا کا علاج کرانا یا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک دن میں صفائی کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میں نے اسے پہلی دفعہ ہوش میں دیکھا۔ وہ اشاروں میں مجھے کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بولنا چاہتی ہو لیکن بات نہیں کر پا رہی ہو۔ میں کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو بری طرح پٹک رہی تھی جسے زنجیروں سے آزادی چاہتی ہو۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن وہ پھر بھی بار بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں اسے کھول دوں۔ میں فطرتاً بہت نرم مزاج تھی اور اس کی تکلیف دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اسے کھول دوں، لیکن پھر حامد کی بات یاد آ جاتی اور میرے قدم زنجیر ہو جاتے۔ میں گھر میں اکیلی تھی اور اگر ایسے میں میری نند مجھے نقصان پہنچاتی تو میں کیا کرتی؟ یہی سوچ کر میں اسے کھولے بغیر باہر نکل آئی، لیکن میری آنکھوں میں بار بار اس کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کی تھی لیکن جس اذیت میں وہ تھی اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حامد نے بتایا تھا کہ وہ پچھلے 1 سال سے اسی حالت میں ہے اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ وہ 1 سال سے ایک ہی کمرے میں بند پڑی ہے۔ میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی تھی لیکن صبا کی وجہ سے میں نے حامد سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں غریبی سے پریشان ہو چکی تھی اور 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھانا چاہتی تھی۔ اب تو صبا کی کراہنے اور چہرے کی آوازوں سے بھی میں جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ خالی پیٹ تو انسان کو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کاموں سے فارغ ہو کر کان لپیٹ کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور حامد کے واپس آتے ہی ہم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی۔ حامد کمرے سے نکل کر صبا کے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ جب بھی صبا کے کمرے میں جاتا تو مجھے اس بات کی تاکید کرتا کہ میں اس کے پیچھے کمرے میں نہ آؤں کیونکہ صبا اسے دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی میں حامد کے پیچھے صبا کے کمرے میں نہیں گئی۔ حامد خود ہی صبا کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرے پاس پہننے کے لیے ایک ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں تھا۔ ایک صبح میں نے حامد سے کہا کہ مجھے شادی کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ آخر میں کب تک اپنے ارمانوں کو سلاتی رہوں گی؟ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے۔ میں اسے کوئی اچھا سا تحفہ بھی دینا چاہتی تھی لیکن میری بات سن کر حامد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اچھی طرح ہمارے حالات کا علم ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی ہو۔ صبح ہی صبح ہم دونوں کے درمیان بہت جھگڑا ہوا اور حامد رکشہ لے کر نکل گیا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے حامد کے حالات کا اندازہ تھا لیکن میں کب تک اس غریبی کی چکی میں پس سکتی تھی؟ میں جوان تھی اور میرے دل میں بہت سی خواہشات تھی جو اس شادی کے بعد ادھوری رہ گئی تھی۔ مجھے بیڈ پر لیٹتے آنسو بہاتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں بہت مشکل میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تو صبا کے کمرے سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے پر آئی تو وہاں ایک فقیر جبہ پہنے کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں بہت سارے منکے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو مخلوق پر رحم کر، خدا تجھ پر رحم کرے گا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی کہ اچانک وہ کہنے لگا کہ جا اسے کھول دے، تیرے گھر نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ اس فقیر کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میرا شوہر تو رکشہ چلاتا ہے، پھر بھلا میرے گھر نوٹوں کی بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا، فقیر کی بات سن کر اور خراب ہو گیا اور میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو حامد لوٹ کر واپس گھر آیا تو ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، خاموشی ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ موجود نہ تھا۔ ہم دونوں خالی پیٹ ہی بستر پر لیٹ گئے۔ بھوک کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور بار بار فقیر کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ ہم کسی انسان پر رحم نہیں کر رہے تھے تو خدا ہم پر رحم کیسے کرتا؟ صبا بہت ہی اذیت میں تھی، اس کے ہاتھوں پیروں پر زنجیروں کے نشان پڑ چکے تھے۔
لیکن حامد نے کبھی اسے کھولا نہیں تھا۔ جس طرح ہم دونوں بھوکے تھے اسی طرح وہ بھی بھوکی تھی۔ ہم تو پھر بھی اپنا درد زبان سے کہہ سکتے تھے لیکن اس سے تو بات تک کوئی نہیں کی جاتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم مجھے نہ جانے رات کے کس پہر آنکھ لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو حامد رکشہ لے کر جا چکا تھا۔ میں خالی پیٹ صفائی کرتے کرتے صبا کے کمرے میں پہنچی تو وہ شاید بہت گہری نیند میں تھی۔ اس کی بھولی سی صورت پر مجھے پیار آ گیا اور فقیر کی بات بھی یاد آئی، تو میں نے اس کی زنجیریں کھول دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ حامد کی واپسی سے پہلے اسے دوبارہ باندھ دوں گی، لیکن اچانک دروازے پر ہونے والی دستک سے میں ڈر گئی۔ حامد شاید جلدی واپس آ گئے تھے۔ اگر وہ صبا کو آزاد دیکھتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ پہلے ہی ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ایک بڑا سا بیگ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن گلی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ دوپہر کا سناٹا تھا۔ میں نے بیگ اٹھا کر اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آج تک کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ فقیر کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ خدا کو واقعی مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ ہر ساتھ اتنے نوٹ دیکھ کر مجھے ہیبت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے بیگ اپنے کمرے میں رکھا اور صبا کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں تو قیامت میری منتظر تھی، کیونکہ صبا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبا کہاں چلی گئی، جبکہ میں تو سارا وقت گھر میں ہی تھی۔ میں نے سارے گھر میں چکر لگا لیا لیکن صبا کہیں نہیں تھی۔ یوں بھی ہمارا گھر بہت بھی چھوٹا سا تھا نا۔ گھر کا دروازہ دوبارہ سے بجنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے حامد کا چہرہ نظر آیا اور میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ حامد کو اگر پتہ چلتا کہ میں نے صبا کو زنجیروں سے آزاد کیا تو شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتے، کیونکہ ان کی اکلوتی بہن کہیں غائب ہو گئی تھی اور وہ صبا سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جاتے۔ یہی سوچ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ جب وہ کمرے میں جائیں گے اور صبا انہیں نظر نہیں آئے گی تو وہ مجھ سے سوال کریں گے، اور اس خوف کے تحت میں نے روتے ہوئے انہیں پہلے ہی سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ایک فقیر کی باتوں میں آ کر میں نے صبا کی زنجیریں کھول دی تھی اور بدلے میں مجھے بہت سارے پیسے بھی مل گئے، لیکن صبا کہیں غائب ہو گئی۔ حامد نے ایک قہر برساتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میری بہن کے قریب مت جانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمہاری وجہ سے اب بدنامی کا طوق ہمارے گلوں میں لٹکے گا۔ تم نے اپنی بہن کی شادی کی خاطر میری بہن کی زندگی برباد کر دی ہے، اور میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اپنی برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خاندان والے مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ میری بہن گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ حامد کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ بھلا ایک پاگل لڑکی کے غائب ہو جانے پر برادری اور خاندان والے کیوں تھو تھو کریں گے۔ میں نے حامد سے کہا کہ صبا زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم دونوں مل کر ڈھونڈتے ہیں، وہ مل جائے گی۔ حامد کہنے لگے جو فقیر تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا تھا اسے زنجیروں سے آزاد کر دو، وہ فقیر نہیں بلکہ صبا کا عاشق تھا، اور اسی کی وجہ سے میں نے صبا کو زنجیروں میں قید کر رکھا تھا۔ حامد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ حامد نے مجھے بتایا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حامد کہہ رہے تھے کہ صبا اپنی کالج کی ایک دوست کے بھائی کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے لیکن ہماری برادری سے باہر کے تھے، اور ہمارے یہاں لڑکی کی برادری سے باہر شادی کرنے کو گالی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے جب اس لڑکے نے رشتہ بھیجا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ یوں بھی وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ پیسے والے تھے اور ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکا کچھ دنوں کی شادی کے بعد صبا کو چھوڑ کر چلا نہ جائے، اسی لیے میں بار بار رشتے سے انکار کرتا رہا اور وہ لڑکا بار بار رشتہ بھیجتا رہا۔ جیسے ہی اماں ابا کا انتقال ہوا تو اگلے ہی دن صبا اس لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ زمانے کو پتہ چلتا اور رسوائی اور بدنامی میرے نصیب میں لکھی جاتی، میں نے صبا کو ڈھونڈ نکالا اور اسے مارتا پیٹتا گھر لے آیا۔ گھر لاتے ہی میں نے صبا کو زنجیروں سے باندھ دیا اور خاندان والوں کے پوچھنے پر کہہ دیا کہ صبا کا ذہنی توازن ماں باپ کے انتقال کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے۔
پہلے برادری اور خاندان والے ہمارے گھر آیا کرتے تھے، لیکن اماں ابا کے انتقال اور صبا کے پاگل پن کا سن کر سب نے ہی آنا جانا ترک کر دیا اور میں بدنامی سے بچ گیا۔ میں نے صبا کو نیند کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے اور وہ اس کے زیر اثر بے ہوش رہتی، اور جب اسے ہوش آتا تو وہ چیخنے کی کوشش کرتی۔ ایک ہی کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اس کی صحت گرتی چلی گئی، اور فاقوں کی وجہ سے تو وہ پوری طرح ہی بے حال ہو گئی۔ لیکن اگر میں اس پر رحم کھاتا تو برادری مجھ پر رحم نہ کھاتی اور ہمیں برادری سے نکال دیا جاتا۔ میری اماں نے ساری زندگی برادری کے رواجوں کی پاسداری کی تھی، میں کیسے اپنی بہن کو ان رواجوں کے خلاف جانے دیتا؟ جب تم دلہن بن کر اس گھر میں آئے تو میں نے اسی لیے تمہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم صبا کے کمرے میں نہ جانا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم بہت ہی نیک دل عورت ہو اور ایک نہ ایک دن تمہیں صبا پر رحم آ ہی جانا ہے۔ تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا اور صبا کو آزاد کر دیا۔ صبا کے کمرے میں پردے کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے، اور یقیناً وہ تمہیں پیسوں کے لالچ دے کر اسے پیچھے سے بھگا لے گیا۔ تم خوشی سے اپنی بہن کی شادی میں شریک ہو اور مجھے میری بہن کی بربادی کا ماتم منانے دو۔ حامد کے لہجے اور ان کی سوچ پر آج مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بھائی تھے جو برادری کے خاطر اپنی بہن کی خوشیاں اس سے چھین رہے تھے اور اپنی بہن کو پاگل بنا کر زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ میں نے افسوس سے حامد کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کیسے بھائی ہیں جو اپنی بہن کے محافظ بننے کی بجائے اس کے دشمن بن گئے ہیں؟ اگر آپ کی بہن اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک جائز طریقہ اختیار کر رہی تھی تو آپ کیسے اتنے ظالم ہو گئے؟ آپ نے بھی تو مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی ہے، تو کیا صبا کو حق نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کر سکتی؟ حامد غصے سے کہنے لگے کہ برادری والے ہمیں برادری سے باہر نکال دیں گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں حامد سے پوچھا، آپ اور میں پچھلے 1 مہینے سے فاقے زدہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی برادری سے کون ہمیں روٹی دینے کے لیے آ گیا؟ جو برادری ہمارے دکھ تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، ہم اپنی خوشیاں ان کے لیے کیوں برباد کر دیں؟ کیا آپ کی برادری والے ہمارے حالات سے واقف نہیں؟ لیکن کبھی کسی نے ایک وقت کی روٹی بھی پوچھنے کی زحمت کی ہے؟ اور آپ نے ان کے لیے اپنی پھول جیسی بہن کو پاگل بنا دیا، جس نے عزت سے کئی دفعہ آپ کی بہن کے لیے رشتہ بھیجا۔ وہ یقیناً اس سے بہت ہی محبت کرتا ہوگا۔ آپ کی برادری والوں نے تو آپ کی بہن کے پاگل پن کا سن کر آپ کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا اور آپ ان کی فکر کر رہے ہیں۔ میری باتوں نے حامد کو احساس دلا دیا تھا کہ واقعی انہوں نے صبا کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں حامد کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے التجا کی کہ ان کی بہن کو خوشیوں بھری زندگی گزارنے دیں۔ یہ ذات پات برادری سب ہماری بنائی ہوئی ہیں، اس کا ہمارے دین اور محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ حامد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حامد جانتے تھے کہ وہ لڑکا کہاں رہتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر لے گئے۔ یہ ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ صبا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کمزوری کے باعث ابھی بھی کانپ رہے تھے، لیکن چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر صبا کو گلے لگایا تھا اور بہت ساری دعائیں دی تھی۔ حامد نے پیسوں والا بیگ صبا کے شوہر کے آگے رکھ دیا تھا۔ ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صبا کو خوش دیکھ کر مجھے جو خوشی حاصل ہوئی تھی، شاید وہ پیسے کو دیکھ کر بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبا کے شوہر نے ہماری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حامد بہت ہی خوددار تھے۔ ہم انہیں دعائیں دے کر اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ 4 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک سے ہی حامد کے کام میں اتنی برکت ہو گئی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ اب ہم 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے تھے۔ جو ظلم حامد نے صبا کے ساتھ کیا، شاید اسی وجہ سے ہی ہمارے رزق میں تنگی ہو گئی تھی۔ میں نے مہلوک پر رحم کیا اور حالق نے مجھ پر۔ میں نے ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لی تھی کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے تو اسے اپنے اعمال پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم بھی کیسے سکھ کی سانس لے سکتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن کی شادی شروع ہو گئی تھی اور حامد نے اپنی کمائی سے پیسے بچا بچا کر مجھے ایک جوڑا بنا دیا تھا۔ میرا جوڑا بہت مہنگا تو نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کی حلال کمائی کا تھا اور میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں تھا۔ صبا اور اس کا شوہر ہمارے گھر آنے جانے لگے تھے۔ صبا جب بھی آتی میرے گلے لگ کر رونے لگتی، ہمیشہ میرے لیے تحائف لے کر آتی اور مجھ سے کہتی کہ بھابھی
آپ نے میری ماں ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ برادری والوں نے ہمیشہ کی طرح صبا کے رشتے پر بہت انگلیاں اٹھائی، لیکن اب ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج بھی ایسی بہت سی برادریاں ہیں جہاں لڑکیوں کی برادری سے باہر شادی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور بہت سی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی بہن بیٹیاں بن بیاہی رہ جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسی برادری کے نظام کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں اپنی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔